اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج میں جو آپ سے بات کروں گا، ایک تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ جو الزام لگایا جاتا ہے موجودہ حکومت کے اوپر کہ ان کو کوئی لے کر آیا، تو اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے کھولوں گا، اور دوسرا پی ڈی ایم کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے خود ٹی وی کے اوپر آ کے قبولا کہ ہم ہمیشہ سلیکٹرز کو ساتھ ملا کے سلیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں شہباز شریف نے باقاعدہ جب یہ ان کی یعنی کہ سیٹیں زیادہ ہو رہی جیت رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 2/3 اکثریت دینا، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں، خبر دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف بڑی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے مقتدر حلقوں سے میل ملاپ کی۔ اس کے اندر وردی والے بھی شامل ہیں اور غیر وردی والے بھی شامل ہیں۔ غیر وردی والوں میں کون ہیں؟ یہ عدلیہ کے معزز جج صاحبان، اور وردی والے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا جو منبع ہے وہ آرمی چیف کہلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی نسل رکھی ہے، پروان چڑھائی ہے ان سالوں کے اندر، ان 30 سے 35 سالوں کے اندر، کہ ہر محکمے کے اندر ایک جو ٹاپ کے اوپر جو شخص بیٹھا ہے وہ ان کا بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کمشنر، اور یہ جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں محکموں کے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ اس حکومت کو ناکام کرنے کے اندر دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، وہ آگے رہنا چاہتا ہے۔ اور اس کا جو حالیہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، میں نے ایک دفعہ اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کتنے شوگر مل کن کن کے ہیں۔ 70% جو شوگر ملز ہیں، جو شوگر انڈسٹری ہے، وہ شریف اور زرداری یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے یا پھر نون لیگ کے لوگوں کی ہے۔ اسی طریقے سے جو مرغی کا کاروبار ہے، جس کو یہ بائلر چکن کہتے ہیں، یہ پورے پنجاب کے اندر اور پورے سندھ کے اندر جو ان کے اوپر اس چیز کے اوپر قابض ہے، یہ حمزہ شہباز قابض ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ طاہر القادری صاحب نے اپنے دھرنے کے اندر بتایا تھا کہ چکن کا ریٹ بھی ان کے گھر کے صبح کچن سے نکل کر آتا ہے، چکن کا ریٹ ان کے کچن سے نکل کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ویورز آپ دوسری چیزوں کو دیکھ کہ ہر محکمے کے اندر جو میں ایک لفظ لے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا ناسور بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ جو یہ عمران خان کی بات میں نہیں کر رہا، اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ کوئی اور پارٹی بھی برسر اقتدار ہوتی تو ان کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہ عمران خان تھا اس لیے اتنا پین اٹھا گیا، ان سے ٹکر اس نے لے لی، اور ٹکر لینے کے بعد اپنے طور کے اوپر وہ جتنا لڑا ہے اور جتنا وہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا شاید کوئی اور ہوتا تو وہ ابھی تک سرنڈر کر چکا ہوتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چینی کے اوپر ایکشن لیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹے دیے ہوئے بیٹھا ہے ان بڑے بڑے مگر بچوں کو، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ حکومت نے چینی ریلیز کرنا اور بلکہ کریشنگ کو ابھی تک شروع ہی نہیں کیا، حالانکہ گنا سب سے پہلے سندھ میں پکتا ہے، اس کے بعد پنجاب کے اندر نمبر آتا ہے۔ تو ویورز یہ وہ باتیں ہیں گی کہ جو لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ابھی بھی لوگ جو ہیں ان لوگوں کا نام لیتے ہیں، وہ دیکھیں بات سنیں، میں آپ لوگوں کو صرف یہی کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو بظاہر بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان لوگوں نے اس ملک کی چولیں ہلا دی ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ اور کہوں کہ پوتیے کے بدلے وہ اس طرح کا کوئی لفظ یہ نون لیگ والے استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں، تو مجھے بھی بڑے میسیجز اس کے آتے ہیں۔ یوتیے غالباً لفظ ہے، تو یہ یوتیے جو ہے یہ پرتگالی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بہنوئی ہوتا ہے۔ تو میرے تو پہلے ہی 9 سال ہیں، میں ان سے تنگ ہوں، تو یہ جو نون لیگ والے اتنے مزید میرے سالے بننے کے چکر کے اندر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ جو وہ 9 سالے وہی میرے سینے پہ منہ ڈلتے رہتے ہیں، کوئی چور ہے ان میں، کوئی اچکا ہے ان میں،
کوئی ان کے اندر کیا ہے، کوئی ان کے اندر کیا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے میں اپنے ذاتی بات کر رہا ہوں کہ کسی نے داڑھی رکھ کے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ تو بہرحال کوئی ایک میرا حافظ قرآن بھی ہے، وہ سب سے بڑا ابلیس ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مزید جو نون لیگ والے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، تو پلیز میرے لیے ایسا لفظ یوز نہیں استعمال کیا کریں، کیونکہ میں بہنوئی کسی کا نہیں بننا چاہتا، میری ایک ہی شادی ہے اور میں دوسری شادی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اب آتا ہوں ذرا ایکچوئل پوائنٹ کی جانب۔ یہ ایس کے ظفر صاحب آپ کے لیے بھی ہے، باقاعدہ آپ کا نام لے رہا ہوں۔ اب بات کرتا ہوں ان لوگوں کی، دیکھیں ان کی کس ڈٹائی سے آ کے یہ ٹی وی کے اوپر آ کے باتیں کرتے ہیں، اور یہ چینی کا ریٹ اور ٹماٹر کا ریٹ، یہ ڈیلی کا ایک ماحول انہوں نے بنا دیا ہے۔ اس کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ اب لانگ مارچ کرے گی۔ لانگ مارچ کیسے کرے گی؟ ان میں اتنی سکت نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے پروگرام کیا بنایا ہے کہ سب سے پہلے مختلف شہروں میں جلسے جلوس کریں گے، اور اگر ان کو عوام کی پذیرائی مل گئی تو یہ پھر مختلف شہروں سے لانگ مارچ کی صورت کے اندر آ کے اسلام آباد میں یا جہاں پہ بھی دھرنا دیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ نئے الیکشن کی طرف جائے۔ لیکن اس سے قبل یہ جو شہباز شریف ہے، یہ اندرون خانہ ملاقاتیں کر رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ محمد زبیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے کہ محمد زبیر نے آرمی چیف سے ملنے کی ملاقات کی اور ہر دفعہ ان کی معافی تلافی کی باتیں مکر جاتے ہیں، بعد میں یہ مکر جاتے ہیں۔ یہ مریم صفدر صاحبہ ٹی وی کے اوپر یعنی کہ سوشل میڈیا پہ آ کر کہتی ہیں کہ میں ان سے این آر او نہیں مانگتی، بیچ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ۔ اب اس سے زیادہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ نیب کے دفتر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور اس نے کہا میں آج جواب دے کر جاؤں گی۔ جو جواب دینے کے لیے آتا ہے وہ اکیلا آتا ہے، وہ اپنے ساتھ دہشت گردوں کے مجمع کو لے کر نہیں آتا ہے، پتھر لے کر نہیں آتا ہے، وہ اکیلا آتا ہے، وہ پھر جواب دے کر جاتا ہے۔ تو جیسے ان کی تاریخ ہے کہ سپریم کورٹ پہ انہوں لوگوں نے حملہ کیا، اور میں ان ججز پہ حیران ہوں کہ جس جج کے اوپر حملہ کیا تھا وہ بھی تو بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، تو وہ بھی انہی کا تو جج تھا جس کو بے عزت کر کے اتارا تھا۔ لیکن آج یہ اس کی بے عزتی بھول گئی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج ہم ان لوگوں کا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ساتھ دے دیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا جو آفٹر شاک ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر وکلاء نے حملہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ جج جو تھا عزت کرتا پھر رہا تھا، اس کے بعد بات جو تھی وہ دفن ہو گئی، اور کوئی ایکشن نہیں، کوئی وہ نہیں۔ کشمالہ طارق سر عام اپنے بچے، اس کا بچہ جو ہے گاڑی سے 4 نوجوانوں کو کچل دیتا ہے، اور جی یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے گا، کیونکہ وہ وفاقی متصب اعلیٰ بنی بھی بیٹھی ہے گی۔ منظور نظر کتنے لوگوں کی ہے، کتنی اتنے شادیاں کی ہوئی ہیں، کیا کیا ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں ہے، اور یہ اس کے کوئی کھنگالتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ وفاقی متصب اعلیٰ ہیں، اور اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو یوں کر کے نکال لیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر میں نے کل ایک بات کی تھی اپنی ویڈیو کے اندر کہ پاکستان میں اگر عدالتوں سے انصاف چاہیے تو حضرت نوح علیہ السلام کی برابر عمر لے کر آئیں، اور اگر آپ کو صبر کی تلقین کریں تو پاکستان میں صبر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہو تو وہی صبر کر سکتا ہے، ادروائز صبر کی گنجائش نہیں ہے۔ مہنگائی کا رونا یہ ساری پی ڈی ایم رو رہی ہے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ہمارا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تنخواہیں تو ذرا دیکھیں کہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں مزدور کی دیہڑی اتنی ہے اور اتنی ہے اور اتنی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انڈیا ہیں؟ ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی مزدور ہیں، میں مزدوروں کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے 10% ایسے مزدور ہوں گے کہ جو واقعی صرف مزدور ہیں، باقی کی کنالوں کے حساب سے زمین ہے، وہ مزدوری کرنا انہوں نے ایکسٹرا پیسوں کے لیے وہ بنایا ہوا ہے۔ 10 بھینسیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دودھ بیچتے ہیں، لیکن وہ مزدور کہلاتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس قسم کے مزدور ہیں، یہاں پہ سوجے ہوئے پیٹ ہیں، اور سوجے ہوئے جو پیٹ ہیں گے نا، ان کو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کیا چیز کتنی مہنگی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی چیز کو بھی پھر مہنگا ہی کر کے بیچتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ تو پاکستان کی پیداوار ہے نا، ان کی قیمتیں کون بڑھاتا ہے؟ ان کی قیمتیں کیا حکومت بڑھاتی ہے؟ ان کی قیمتیں یہی آڑتی، یہی ذمہ دار، یہی لوگ بڑھاتے ہیں۔ چینی کی بات ہم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پی ڈی ایم والے رولا کر رہے ہیں،
بلکہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اپوزیشن سب سے زیادہ سیخپا ہو رہی ہے چینی کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی والے اور پاکستان مسلم لیگ نون والے ان لوگوں کی جتنی شوگر ملیں یہ اپنی شوگر مل سے چینی جو ہے یہ 50-60 روپے کلو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے شوگر ملوں کا اسٹال لگائیں, سڑکوں پر لگا دیں, ٹرک لا کے کھڑے کر دیں, اس کے اندر چینی کا 2-2 کلو کا یا 5-5 کلو کا پیکٹ رکھیں اور بیچ دیں. کبھی بھی نہیں بیچتے, بلکہ ذخیرہ اندوزی. یہاں پہ میں پھر بات کروں گا وسیم اکرم صاحب پلس صاحب کی. وسیم اکرم پلس صاحب جو ہے 2 دن سے ٹی وی کے اوپر اور ویڈیو گھوم رہی ہے کہ جناب چنوٹ سے اتنی چینی پکڑی گئی, سرگودا سے اتنی پکڑی گئی, فلانی جگہ سے اتنی پکڑی گئی. مجھے یہ بتائیں جب یہ پکڑی گئی تو یہ چینی ہے کہاں؟ یہ کیوں نہیں یوٹیلٹی سٹوروں پہ آئی؟ اگر یوٹیلٹی سٹوروں پہ نہیں آتی, چلو یہ وفاق کا ادارہ ہے, تو آپ پنجاب کیوں نہیں آپ اس کو بازاروں میں لے آتے؟ کیوں نہیں آپ مختلف جگہ پہ اسٹال لگا دیتے کہ حکومت پنجاب سستی چینی اسٹال, اور اس کے اوپر یہی جو پکڑی ہوئی چینی ہے جو چوری کر کے پکڑی گئی ہے چینی, اس کو آپ کیوں نہیں عوام کو 60 یا 70 روپے کلو میں دے دیتے؟ تو یہ سب سے بڑا جو فالٹ ہے جو میں اپنی اس حکومت کی نیگلیجنسی سمجھتا ہوں, وہ سب سے بڑی نیگلیجنسی وسیم اکرم پلس صاحب کی مینجمنٹ ہے. پھر یہ جو وزیر اعظم کے گرد یہ جو ایک کچھ اس قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جو ان کو غلط قسم کے مشورے دے رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جب وکلاء کی تنظیم شروع ہوئی, جب انہوں نے جلسے جلوس اور دہشت گردی ان کالے کوٹوں والوں نے شروع کی, تو انہوں نے وہ جو ایوان صدر کی جو کھڑکی سپریم کورٹ کی طرف کھلتی تھی اس کے اوپر موٹا پردہ ڈال دیا جو انہی کے مشیر وغیرہ تھے, اور کہتے تھے کہ دیکھیں دوسری سائڈ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے برعکس ہوا. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ایکچول حقیقت یا بتائی نہیں جا رہی, اور اگر بتائی جا رہی ہے تو یا پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال رہے ہیں. سستائی کے اوپر آپ, مہنگائی کے اوپر اور سستائی کے اوپر آپ آ کے ٹی وی کے اوپر قوم سے خطاب کرتے ہیں, جس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. اس لیے نیگیٹو لیا جاتا ہے کہ پہلے جو چور چکے جو اس ملک پہ اوپر حکومت کرتے رہے وہ قرضے لیتے رہے, اور قرضے لے کے چیزیں سستی دیتے رہے, اور کھاتے میں IMF کے حساب ہمارا لکھاتے رہے. میں صرف یہ بات کروں گا کہ مینجمنٹ, اور مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مینجمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ملکی اشیاء ہیں. ملکی اشیاء کس لیے مہنگی ہو رہی ہیں, کیوں مہنگی ہو رہی ہیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر تقریباً 40% جو الیکٹرکسٹی ہے, بجلی ہے, یہ اگر تھرمل سے پیدا ہو رہی ہے تو 60% جو ہے وہ اگر 40% جو ہے یہ پاور جنریشن ہو رہی ہے, یعنی کہ مشینوں سے بجلی بن رہی ہے, ڈیزل کے یا سوئی گیس سے, تو جو 60% ڈیموں سے بجلی بن رہی ہے اس کو رلا ملا کے کوئی ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے. اور سب سے آخر میں ایک بات بتاؤں کہ ویڈیو کا ٹائم لمبا ہو جائے گا, کہ ہماری قومی اسمبلی کو دیکھ لیں. اس قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ کے اندر 40% خواتین بیٹھی ہیں. اگر ان 40% خواتین کو فارغ کر دیا جائے تو کتنا پیسہ ڈیلی کا بچ سکتا ہے؟ جو ان کا TADA, جو ان کی تنخواہ, جو ان کی مراد, یہ پیسہ اگر بچ جائے اور یہی پیسہ عوام کے ریلیف کے اندر لگا دیا جائے, اسی پیسے کی چیز یہ کیا کہتے ہیں کہ بجلی سستی کر دی جائے, یا یہی پیسہ کے اوپر گھی سستا کر دیا جائے, تو اس کے اندر کیا مذائقہ ہے؟ قوموں سے تو آپ مانگتے ہیں, ہر حکومت مانگتی ہے کہ جناب قوم جو ہے وہ قربانی دے دے. اپنی قربانی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. ایک سفر موج رکھی ہوئی ہے کہ جناب کہ ہاں جی یہ سرخی پاؤڈر بھی ہو, یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو, جناب اسمبلی کا حال بھرا ہوا. ہوتا کیا؟ حاضری لگا کے سارے غائب ہو جاتے. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ویورز شاید آپ لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان میں سب سے سستا ہوٹل کون سا ہے. وہ سب سے سستا ہوٹل جو ہے وہ ان حکمرانوں نے اور پچھلے حکمرانوں نے, ان سے پچھلے حکمرانوں نے اور سب سے پچھلے حکمرانوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی کیفیٹیریا کو بنایا ہوا ہے, جہاں پہ روٹی 4 آنے کی ملتی ہے, گوشت کی پلیٹ 1 یا 2 روپے کی ملتی ہے, مچھلی 5 روپے کی ملتی ہے, چکن 4 روپے کا ملتا ہے, چائے کا کپ 1 روپے کا ملتا ہے. اور یہ جو خواتین ہیں گی یہ ادھر اپنے پورے خاندانوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. جو وزراء ہیں یہ پورے خاندانوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اپنے گھر تو جاتے ہی نہیں, MNA ہاسٹل استعمال کرتے ہیں اور کیفیٹیریا سے کھانے آتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں. وہ کھانے کیا ہیں؟ وہ سبسیڈائز کھانے ہیں, عوام سے ان کا پیسہ لیا جاتا ہے. یہ جو اس کے اندر ہاسٹلس کے اندر رہتے ہیں یہ بھی عوام کی ملکیت ہے. لیکن
ادھر اے سی لگے ہوئے سب کچھ لگے ہوئے، ان کے لیے بجلی مفت ہے، اور ایک شخص جو 5 مرلے کے مکان کے اندر رہتا ہے جس کے 2 کمرے ہوتے ہیں اور 2 کمروں میں 2 سے 3 پنکھے ہوتے ہیں، اس کے لیے بجلی کا بل جو ہے ایک مصیبت بنا دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے گی کہ میں یہ جانتا ہوں اور میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی راہ میں بہت کانٹے ہیں، عدلیہ آپ کے خلاف ہے، جو کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آپ کے خلاف ہے، جو تاجر ہیں یہ آپ کے خلاف ہے، سب آپ کے خلاف ہیں، اور ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کوئی مہنگائی کر کے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر کے، کوئی جناب اوبے آرڈر نہ کر کے، اور کوئی کسی طریقے سے۔ ان تمام کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ذرا سا ڈنڈا اٹھائیں، ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کریں۔ کس قسم کی ایمرجنسی؟ رفائی ایمرجنسی، اور جو شوگر ملز آپ کے حکم کے مطابق یا آپ کے اس کے مطابق چینی کو ریلیز، وہ قومیال ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تو قومیال ہی تھی نا۔ حکومت پاکستان اپنی ملکیت کے اندر لے لے، یہ اپنے ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، اسی پاکستان سے کما کے ان لوگوں نے یہ فیکٹریاں بنائی ہیں۔ وہ فیکٹریاں آپ قومیال ہیں، وہ آٹے کے مل آپ قومیال ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے آٹا اور چینی جو ہے وہ سستی کر کے نکالیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے، لیکن افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے انصاف پرووائڈ کریں۔ آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، ججز حضرات، آپ نے بھی اسی مٹی کے اندر جانا ہے، کیونکہ یہ جو مٹی ہے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اس وقت نیوزی لینڈ بڑی بری طرح افغانستان کو پیٹ رہا ہے۔ تو یہ وہ والی چیز ہے گی کہ یہ تھوک کے چاٹ بھی لیا انہوں نے، لیکن وہ کام نہ کر سکے، انڈیا کو اس مقام پہ نہیں پہنچا سکے جو ان کی کوشش تھی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔